نعرہ تکبیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم چتور میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث الاعظم دستگیر کی یاد میں ان کے تذکرے کے لیے، ان کے فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے اس پاک اور مقدس گھر میں حضرت قاضی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ کی دعوت پر آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان و سرپرست پیر طریقت رہبر شریعت شیخ کبیر حضرت شیخ شاہ افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ داماد برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور ہمارے تاج پورہ کے عظیم المرتبہ سید زادے حضرت سید علی اکبر حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ و دیگر مشائخین اعظام علماء اکرام جو آج ہماری مجلس کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر سرکار غوث اعظم کا فیض لینے آئے ہیں۔ دیکھیے، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق رکھتے ہیں، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے محبت۔ آیت مبارکہ کا عنوان کیا ہے؟ محبت۔ دیکھیے، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، مگر محبت اللہ سے بھی کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی کرتے ہیں۔
اور محبت نہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں بلکہ ہم محبت اہل بیت سے بھی کرتے ہیں، صحابہ سے بھی کرتے ہیں، ہم محبت انبیاء سے بھی کرتے ہیں اور اولیاء سے بھی کرتے ہیں۔ تو عبادت کا حکم صرف اللہ کے لیے ہے اور محبت کا حکم اللہ کے ساتھ اللہ کے سارے محبوبوں کے لیے ہے، محبت کا حکم ہے۔ آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے جمع ہوئے ہیں تو ہم انہیں خدا سمجھ کے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم انہیں خدا کا محبوب سمجھ کے جمع ہوئے ہیں۔ ہم ان کی عبادت کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اب جو لوگ نعوذ باللہ یہ جو لفظ ہمارے درمیان میں اکثر و بیشتر بول کر ہم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، یاد رکھو محبت میں شرک نہیں ہے، محبت میں شرک، عبادت میں شرک ہے۔ سبحان اللہ، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شرک لفظ ہے نا، یہ لفظ کا تعلق خدا کی قسم محبت سے نہیں ہے، یہ شرک کا تعلق عبادت سے ہے۔ اور ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو غوث و خواجہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھے حضرت پھر آپ لوگ حضور کے اتنے دیوانے ہیں کہ گنبد خضرا کو دیکھے تو دیکھتے ٹھہر جاتے ہیں، جالیہ مبارکہ کو چھینے تڑپتے مرتے رہتے ہیں، غوث اعظم کا مہینہ آ جائے تو 11ویں کرتے ہیں، ان کے جلسے کرتے ہیں، ان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ان کے نام پر عرس کرتے ہیں، ان کے نام پہ کھانے کھلاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا بے وقوف، یہ عبادت نہیں، یہ محبت ہے۔ بات سمجھ رہے میرے بھائیا، شرک کا تعلق عبادت سے ہے، محبت سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم محبت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر جو ہے اپنے مرشد کو بیچ میں کھڑا کر کے اس کے گول 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 پھر رہے، نہیں پھرنا ایسا، مگر پھرے تو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ پھرنے والا عبادت کے نظریے سے نہیں پھر رہا، محبت کی نظر سے پھر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت کی نظر سے نہیں کہا، محبت کے لیے کر رہا ہے، اپنے پیر کی عقیدت میں کر رہا ہے، اپنے پیر کی محبت میں کر رہا ہے، اگرچہ کہ ایسا کرنے کو منع کیا گیا مگر کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، کرنے والا مشرک۔ اب درگاہوں پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی کے قدموں کو چومتے ہیں۔ کیسا چومتے بھائی؟ پہلے اپنے 2 گھٹنے نیچے لگا دیتے، پھر 2 ہاتھاں بھی لگا دیتے، پھر مزار کو منہ لگا کے بوسہ لیتے، پھر پیشانی بھی عقیدت میں مزار پہ رکھ دیتے۔ لوگ اس کو سجدے کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے۔ ہم نے کہا ظالم، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ جو ہم جھک رہے ہیں یہ عقیدت ہے، اور اس عقیدت کا تعلق عبادت سے نہیں، ولی اللہ کی محبت سے ہے، ولی اللہ کی محبت سے۔ اگرچہ کہ بعض ہمارے بزرگوں نے اس عمل کو منع لکھا ہے، لیکن پھر بھی کرنے والا منع جان کے بھی اگر کر رہا ہے تو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، محبت میں کر رہا ہے، ولیوں کی الفت میں کر رہا ہے، اللہ والوں کی عقیدت میں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا محبت میں شرک، زور سے بولیے، نہیں ہے، محبت میں شرک نہیں ہوتا۔ محبت، اور ایک چیز یاد رکھو، محبت بولتے ہی اس کو جو آپ کو انکنٹرول کر دے، محبت بولتے ہی اس کو جو آپ کو، بولو جی، ہاں، کنٹرول میں رہے تو محبت نہیں ہے وہ، نہیں، مجنو بننے کا نام ہی محبت ہے جی، مجنو بننا، محبت ہولے کرے نہیں، محبت لوگوں کو معلوم ہے نہیں۔ ہمارے بچپنے میں ہم لوگ دیکھتے تھے، اب تو ایسے بدماش عاشقاں ختم ہو گئے پورے، پہلے اصلی عاشقاں تھے۔ پہلے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے لوگ ایسے ہاتھاں کاٹ لیتے تھے،
اور پہلے کے عاشقاں سچے تھے، ایک سے ہی محبت کرتے تھے، اور آج کل کے چچورے ایسے جہاں کھڑکی دی کی محبت شروع کر دے رہے. تو ایسے نالائقوں کو محبت کے بارے میں معلوم نہیں ہے. پہلے عاشق ایسا ہاتھ کاٹ لیتے تھے اور جو ہے اس کے ہاتھ پہ کیا کرتا تھا، ایم لکھ لیتا تھا، ایم. ارے بولا کئی کو لکھا رہے ایم یہاں، بولے تو ہماری، اگرچہ کہ یہ ناجائز کامات ہے، اس کا اللہ اس کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے، مگر محبت ہو گئی تھی تو ان کنٹرول ہو گیا تھا. اس کو ہاتھاں کاٹ رہا سو نہیں معلوم تھا، اس کو رگاں کاٹ لے رہا سو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. اس کی بیگم مطلب انہیں جس کو چاہتا تھا اگر وہ محبوبہ نہیں دکھی تو انہیں دیواروں پہ سے کود جاتا تھا، سراب پھوڑ لیتا تھا. کیوں کرتا تھا ایسا؟ کیونکہ محبت بولتے ہی اس کو ہے جو ان کنٹرول ہوتی ہے. ارے میرے پیارے، جب ناجائز محبت، مجازی محبت کا یہ حال ہے تو پھر حقیقی محبت کا حال کیا ہوگا؟ حقیقی محبت کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے سرکار اویس خرنی کو جب پتا چلا خرن میں کہ حبیب پاک علیہ السلام کا دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گیا، تو حضرت اویس نے کیا کیا؟ ایک پتھر لیا، ایک دانت اپنا توڑ دیا. کہا جب میرے محبوب کے منہ میں ایک دانت ٹوٹ گیا ہو اور غلام کے منہ میں، محب کے منہ میں، عاشق کے منہ میں دانت رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس عاشق نے اپنے ایک دانت کو توڑ لیا. پھر عشق نے آواز دیا، اے اویس کیا پتا تو نے جو دانت توڑا محبوب کا وہ دانت نہیں، دوسرا دانت ٹوٹا ہو اور وہاں دانت وہ ٹوٹا ہو اور تجھ میں موجود ہو، یہ کیسا؟ پھر آپ نے دوسرا دانت بھی توڑ لیا. پھر خیال آیا شاید یہ دانت ہوگا، تیسرا دانت بھی توڑ لیا. پھر خیال آیا یہ ہوگا تو چوتھا دانت بھی توڑ لیا. ایسا کر کے اویس خرنی نے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں محبت اسی کو کہتے ہیں جو ان کنٹرول ہوتی ہے. محبت کرنے کا حکم ہے، اور میں جو آیت پڑھا وہ عنوان محبت ہے. اللہ بھی کیسا بیان کر رہا دیکھو آپ. اللہ کی قسم میں نے جو آیت پڑھی نا، ایسی عنوان والی آیت پوری قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اتنا ہی فرمائے نہیں؟ فجر پڑھو، فجر کے بعد پھر ظہر پڑھو، ظہر کے بعد پھر شام ہوگا تو عصر پڑھو، پھر اندھیرا ہوتے کہ مغرب پڑھو، پھر تھوڑا رات ہوتے کہ عشاء پڑھو. ایسا پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاش پڑھو، ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اپنی بات آئی تو اللہ تفصیل بیان نہیں کرا، عبادت کی بات آئی تو تفصیل بیان نہیں کرا، محبت کی بات آئی تو تفصیل بیان کرا. اور کیسی تفصیل بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا محبت کا عنوان اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہے. رب فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. اور یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے. اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے، سبحان اللہ، اے میرے وہ جس کے زلفوں کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اے میرے وہ حبیب جس کے چہرے کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اے میرے وہ حبیب تو جس شہر میں پیدا ہو جائے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اے میرے وہ حبیب میں جس کی پوری 63 سالہ حیات کی قسم یاد کرتا ہوں، اے میرے وہ میرے پیارے جسے میں کبھی والنجم اذا ہوا کہہ کے یاد کرتا ہوں، کبھی والضحی واللیل اذا سجا کر کے خطاب کرتا ہوں، جس کو میں نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے عظمتوں کو بیان کیا ہے، اے میرے پیارے جسے میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان عطا کر دیا ہے، اے میرے وہ پیارے جسے میں نے کبھی یاسین کہا تو کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہا تو کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے یاد کیا ہے. اے میرے وہ پیارے ذرا آپ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ ان شرطیہ ہے، ان اگر تم آباؤکم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ،
کیا تفسیر گن رہا ہے؟ تو اللہ تفصیل ہے پوری ہے. آباؤکم اپنے باپ اور داداؤں سے زیادہ، یعنی کہ یہاں سے لے کے پورا اوپر تک جہاں سے ہمارا سلسلہ نسب چل رہا ہے وہاں تک اپنے باپ داداؤں سے زیادہ. وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتروں سے زیادہ. وَإِخْوَانُكُمْ اپنی بھائیوں اور اپنی بہنوں سے زیادہ. وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے زیادہ. دیکھیے پورا خاندان گن دیا اللہ، ننیال، ددیال، سسرال. سبحان اللہ، سب سے زیادہ. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آگے کیا ہے نہیں بیان فرما رہا ہے، پھر اور تفصیل گن رہا ہے اور تفصیل بیان فرما ہے اور کہہ رہا ہے وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ. عشیرتکم میں ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، سسرال بھی ہے. سبحان اللہ، ذرا زور سے سب آ گئے. وَعَشِيرَتُكُمْ پورے رشتہ داروں سے زیادہ. سبحان اللہ. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جس کے چلے جانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، اس مال سے زیادہ نہیں. رات میں آ کے چور لے کے چلے گا تو اپنی حالت حویلی پہ آ جاتی. انکم ٹیکس والے دھاوا مار دیے تو اپنے کو بی پی بڑھ جاتا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس مال سے زیادہ. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں افسردہ کر دیتا ہے، اس تجارت سے زیادہ. اپنے بزنس سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، جہاں سے اپنے کو مال آ رہا، پیسہ آ رہا، اس جگہ سے زیادہ، اس کاروبار سے زیادہ. وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا وہ مکان جس میں رہنے سے تم کو خوشیاں ملتی ہے، اس مکانوں سے زیادہ. او ہو اللہ اکبر. ماں باپ بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، بھائی بہنا بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، کاروبار بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، مکان بھی آ گئے. پوری زندگی اللہ گن دیا، پوری زندگی کو اللہ اتنے محاصرہ کر دیا کر کے اب کہہ رہا ہے سنو عنوان محبت. اب اللہ کہہ رہا ہے، پہلے کیا کہا؟ ان اگر تم، ان سب کو گن کے کہا ان سب سے زیادہ، اگر تم ان سب سے زیادہ احب الیکم من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے. ان سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنے سے محبت نہیں کرتے. اسلام کی بقا کے لیے نہیں کھڑے رہتے، اعلاء دین کے لیے اگر تم آگے نہیں بڑھتے تو پھر سن لو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ القریب اللہ اپنا عذاب بھیج کر تم کو اس میں مبتلا کر دے گا. اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیں گا. کئی کو کریں گا؟ محبت نہیں کرے تو. کیا نہیں کرے تو؟ ذرا زور سے بولو. اچھا دیکھو یہاں پہ احبا کہا گیا. احبا کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ محبت، دیوانے پنے کی محبت، حدوں سے گزر کے کرنے والی محبت کو احبا کہا جاتا ہے. حد سے زیادہ محبت. اگر تم ان سب سے جتنی محبت کرتے ہو، اپنے باپ داداؤں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دولت سے، اپنے مکانوں سے تم جتنی محبت کرتے ہو، ان سب سے بھی زیادہ، ان سے آگے بڑھ کر اگر تم اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو تم کو اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ علیہ. یہاں تو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ 11ویں کا جلسہ محبت ہے. یہ بریانیوں کے دیگاں جو چڑھ رہی ہے محبت ہے. یہ جو قافلے بغداد کو جا رہے ہیں 11ویں شریف میں، یہ محبت ہے. یہ آج ہم جمع ہو کے ہیں یا غوث یا غوث یا غوث کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ محبت ہے. اور یہ محبت کا عنوان ہمیں کسی مولوی یا پیر صاحب نے نہیں پڑھایا،
یہ محبت کا عنوان ہمیں رب ذوالجلال نے پڑھایا۔ یہ عنوان محبت ہمیں رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا مذہب محبت چاہتا ہے۔ اچھا دیکھو اللہ کی بھی کیا قدرت ہے، دیکھو قل لفظ پہلے استعمال کر دیا، قل، حالانکہ یہ خطاب کس کا ہے؟ اللہ کا، لیکن اللہ کیا کرا، قل بلکہ حضور سے فرمایا حبیب آپ کہہ دو، تو تاکہ پتا چلے یہ صرف میرا ہی خطاب نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا بھی خطاب ہے۔ یہ عنوان صرف میرا ہی نہیں ہے، یہ عنوان میرے مصطفیٰ کا عنوان بھی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میرا حبیب بھی یہی چاہتا ہے، خدا کا بھی یہی فرمان ہے، مصطفیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، کاروبار، تجارت، مکانات، مال و دولت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اعلاء دین سے محبت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس عنوان محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ایک بات اور یاد رکھ لو، اگر یہ عنوان محبت جیسا بازو والوں کے دلوں سے نکل گیا، اگر ہمارے دلوں سے بھی نکل جائیں گا، تو پھر آپ بتائیے کس بنیاد پہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے؟ نہیں بھائی، دیکھو کوئی آدمی کسی کے نام پہ جمع ہوتا ہے، کسی کے نام پہ جمع ہوتا ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں رسول اللہ سے محبت کرو، تو پوری دنیا کے لوگ مدینہ منورہ کو جا رہے ہیں، اور پھر کب جا رہے ہیں؟ کعبے کے جانے کے بعد جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد مدینے کو جا رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی اور زمزم کے پینے کے بعد مدینے کو جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس عنوان محبت میں رسول اللہ کے نام پر پوری کائنات کو مدینے میں جمع کر دیا۔ محبت ہے حضور سے، اس لیے مدینے کو جا رہے ہیں نا بھائی۔ آج مطلب یہ ہوا، اگر آپ پوری کائنات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ نہیں بول سکتے پورے سنیاں ایک ہو جاؤ، پورے وہابیاں ایک ہو جاؤ، پورے بدعقیدے والے سب ایک ہو جاؤ، بابا تم لوگاں نے مرے تک بھی کوئی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر پوری امت کو اگر کسی ایک عنوان پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی قسم وہ محبت رسول کے عنوان پہ جمع کیا جا سکتا ہے، محبت رسول میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، عبادت ہونے کے باوجود بھی محبت کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ حالانکہ کعبے میں رب کی عبادت ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ محبت مصطفیٰ پر مدینے میں جمع کر رہا ہے۔ کعبے میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے، کعبے میں جانا خدا سے محبت کی دلیل ہے، صفا مروہ کی سعی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور پھر وہاں سے 500 کلومیٹر چل کے آ کے آمنہ کے لال کے روضے مبارک کو دیکھنا یہ مصطفیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم لوگ دنیا میں پیدا ہوئے محبت کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھو، عبادت ہر وقت نہیں ہوتی، عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ابھی جیسا حضرت قاضی صاحب قبلہ اعلان فرمائے، اذان تو اب ہو جائیں گی مگر بیان کے بعد جماعت ہوں گی۔ وہ جماعت جتنی دیر ہے، وہ سنت نفل جتنی دیر آپ پڑھ رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دیر لگیں گے بھائی اب ظہر پڑھنے 12 رکعت پڑھنے کے واسطے؟ بمشکل صحیح طریقے سے پڑھے تو 20 منٹ، پورا دل لگا کے لو لگا کے پڑھے تو 20 منٹ۔ عبادت کتنی دیر ہوئی؟ 20 منٹ۔ اب 20 منٹ عبادت کرے بعد اثر تک پھر آپ کو کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر اثر میں آئے 8 رکعت، کتنی دیر لگتی بھائی؟ 10 سے 12 منٹ۔ پھر 10-12 منٹ پڑھ لے تو پھر اس کے بعد مغرب تک پھر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب آپ حج بھی نہیں کر سکتے، کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتے، آپ تو ہے چتور میں نہیں۔ پھر اب کیا کریں گے؟ اب آپ اللہ کی قسم عبادت تو 15-15 منٹ 20-20 منٹ وقفے سے ہے، مگر 24 گھنٹے محبت ہے، 24 گھنٹے محبت۔ اب آپ نماز پڑھ لیے بیٹھ گئے، اللہ 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 اللہ، کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟
بولے اس کو یاد کر رہا ہوں جس کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب آپ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کتنے بار پڑھ لیے مول صاحب؟ عصر سے لے کے مغرب تک 500 بار پڑھ لیے. ظہر سے لے کے عصر تک 1000 بار پڑھ لیے. فجر سے لے کے ظہر تک 1500 بار پڑھ لیے. عشاء سے لے کے فجر تک 5000 بار پڑھ لیے. اتنا کئی کو پڑھ رہے ہیں مول صاحب؟ کیا ہے یہ؟ محبت ہے، مدینے والے سے محبت ہے. تو الغرض اللہ کو محبت پسند ہے اور اللہ نے اس کو لازم کر دیا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. چلیے اب دیکھیے کس سے محبت کرنا ہے بھائی؟ اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، اہل بیت سے محبت، اصحاب پاک سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، صالحین سے محبت. حد تو یہ ہے اپنے پیر و مرشد سے بھی محبت، علماء سے محبت، علماء سے محبت، اپنے ابا جان سے محبت، امی جان سے محبت، بیگم سے محبت. ہاں بیگم سے بھی محبت ہچ کرنا ہے. ہمارے گھراں کئی کو ٹوٹ رہے ہیں، ہم لوگ محبت نہیں کر رہے ہیں بول کے ٹوٹ رہے ہیں. ہماری بیگم پولیس اسٹیشن کو کئی کو جا رہی، ہم وہ سبق بھول گئے بول کے جا رہی، انہیں یاد دلانے جا رہی. وہاں گئے تو بھی یاد آتا کیا ہے کہ ہولے کو بول کے. ہمارے بیگم ماما کو چھوڑ کے جا کے 6 مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، کئی کو ہم محبت کا سبق بھول گئے. آج ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو رہی، کئی کو ہم محبت کا سبق بھول گئے. آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں. کئی نالائق یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی اپنی اولاد کو بیلٹ لے کے مارتا، کوئی چھڑی لے کے مارتا، کوئی چپل لے کے مارتا، کوئی زبان سے مارتا، کوئی ہاتھ سے مارتا. ایسے نالائق باپ کی وجہ سے ہی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے باپ کے باغی بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے محبت کا سبق بھول گئے ہیں. آج ہمارے پڑوسیوں سے ہمارا جھگڑا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے محبت کا سبق بھول گیا ہے. آج ہمارے رشتہ داروں میں سسرال والوں سے ہمارا جھگڑا، میکے والوں سے ہمارا جھگڑا، ہمارے سسرال والوں سے، ہمارے ددیال والوں سے، ننیال والوں سے ہمارے اختلافات، ماموں سے بات چیت بند ہے، پھپھا سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، چچا کا صورت دیکھنا مشکل ہو گیا، پھپھو سے سلام بات چیت بند ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں سے محبت کا سبق نکال دیا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، اس لیے اللہ نے ہمیں دشمنوں کے جو ہے نرغے میں ڈال دیا. مگر آؤ دوستو، یہ وہ غوث اعظم کی یاد میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. یہ وہ ذات ہے جن سے آپ کی اگلے والے بھی محبت کر رہے ہیں، پچھلے والے بھی محبت کر رہے ہیں، پہلے والے بھی محبت کر رہے ہیں، بعد والے بھی محبت کر رہے ہیں. اور رب نے بھی اعلان کر دیا، اے میرے غوث، جو جو تجھ سے محبت کرتا جائے گا میں اس کو ولایت کا تاج پہناتا چلا جاؤں. میرے بھائیوں، غوث العظم مرکز محبت ہے مومن کے لیے. غوث العظم وسیلہ ہے اللہ اور اس کے رسول تک رسائی کا. غوث العظم وسیلہ ہے اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا کا، رسول اللہ کی معرفت اور حضور کے عرفان کا. وسیلہ ہے سرکار غوث العظم. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یوں ہی مقام عطا نہیں کیا. ہم جانتے نہیں ہیں سرکار غوث العظم کو اللہ نے غوث العالمین بنایا ہے. اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العالمین ہے. غوث پاک کی صرف یہاں انسانوں میں چلتی ایسا نہیں ہے، غوث پاک کی حکومت جنات میں بھی چلتی ہے، غوث پاک کا سکہ فرشتوں میں بھی چلتا ہے، غوث پاک کی حکومت، غوث پاک کا سکہ دنیا میں بھی چلتا ہے، زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمانوں میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلتا ہے. اللہ نے ان کو غوث العالمین بنایا. اور پھر اتنی بات نہیں ہے، حضرت غوث پاک کے تعلق سے صوفیہ اکرام نے لکھا آپ غوث السماواتی والارض ہے. آپ زمینات کے لیے بھی غوث ہے، آسمان والوں کے لیے بھی غوث ہے. اللہ نے آپ کو غوث السماواتی والارض فرمایا، آپ کو عطا کیا ہے مقام. میرے پیارے دوستو، پھر اس کے بعد آپ اور غور کریں گے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ بہجت الاسرار،
ایک کتاب ہے جس میں سرکار غوث الاعظم کی کرامات کو مستند انداز میں بیان کیا گیا سند کے ساتھ. اس کی تخریج لکھے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ. اس تخریج میں ارشد القادری صاحب غوث پاک کی ایک شان بیان کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسلکن آپ حنبلی تھے. مسلکن آپ ذرا زور سے بولیے. حنبلی تھے. ہم امام احمد بن حنبل کے مخلد تھے. حنبلی مسلک کو, ہم لوگ حنفی ہیں, سرکار غوث پاک حنبلی تھے, حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے. تو آپ مسلکن حنبلی ہیں, تو آپ کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں اپنے امام حضور سیدنا احمد بن حنبل کی زیارت کروں, ان کی مزار پر جاؤں, کیونکہ امام احمد بن حنبل آپ سے تقریباً 150 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کی مزار پر تشریف لے گئے زیارت کے لیے. تو جا کر سرکار غوث الاعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں, یہ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, امیر المومنین فی الحدیث, اور آپ کے شاگرد کا نام ہے امام بخاری. امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. اور سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک تشریف لے گئے. ان کی مزار پاک کے پاس کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم یا امامنا, اے ہمارے امام آپ پر سلام ہو. جیسے ہی آپ نے سلام کیا, فرمایا جاتا ہے کہ مزار اقدس شق ہو گئی. سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار شق ہو گئی, اور سرکار امام احمد بن حنبل کی روح مبارک مزار سے نکلی. نکل کر سرکار غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگائی, آپ کے سلام کا جواب دی. جواب دے کر امام احمد بن حنبل کی روح مبارک فرماتی ہے, اے عبد القادر, شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو, طریقت میں بھی تم ہمارے امام ہو. اللہ اکبر. ایسی ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے, غوث الاعظم ہے. میرے پیارے بھائی, یہ نالائق لوگ کیا سمجھے غوث اعظم کے مقام کو, جن کو اپنے باپ کا مقام سمجھ میں نہیں آیا, جن کو اپنے علاقے میں رہنے والے اللہ والوں کا مقام سمجھ میں نہیں آیا, یہ ان کا مقام کیا سمجھے جن کا مقام ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی جو ہے توفیق, سمجھنے کے لیے اللہ نے ان کو وہ مقام وہ درجہ عطا نہیں کیا تھا. وہ منزل پہ وہ بھی نہیں پہنچے تھے جو غوث اعظم کو سمجھ سکے. میرے پیارے بھائی, ایک مقام پر یوں بھی تحریر ہے, فرمایا جاتا ہے کہ سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے تھے اور چلہ کش ہوتے تھے. 40 دن 4 مہینے تک آپ چلے میں بیٹھتے تھے, ذکر و اذکار میں, عبادت میں, ریاضت میں لگے رہتے تھے. کس پر؟ حضرت معروف کرخی کی مزار شریف کے پاس. آج بھی بغداد میں آپ جائیں گے تو حضرت معروف کرخی کی مزار کے پاس وہ جگہ سیف کر کے رکھی گئی ہے جہاں غوث پاک بیٹھ کے چلہ کش ہوا کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے. آج بھی وہ جگہ سیف ہے, محفوظ ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت معروف کرخی کے پاس سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلہ کش ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے, تو حضرت معروف کرخی کون ہے؟ ابھی جیسے کہ حضرت سراج بابا نے کہا کہ آپ کے 5ویں دادا پیر حضرت جنید بغدادی ہیں. جنید بغدادی کے بھی مرشد کے مرشد کے مرشد ہیں حضرت معروف کرخی. تو اب آپ اندازہ کیجئے سرکار سیدنا معروف کرخی کی بارگاہ میں جب آپ چلہ کش ہونے جا رہے ہیں, زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے معروف کرخی کے مزار کے احترام میں کچھ دور پہلے اپنی نالین کو اتار لیے. حضرت غوث پاک اپنی نالین اتار لیے کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے, محبوب خدا کا مزار ہے, حضرت معروف کرخی کا مزار ہے. تو اپنی نالین اتار کے آپ ایک کونے میں رکھ کے جانے لگے.
تو مزار معروف کرخی سے آواز آئی، اے عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے۔ آٹھویں دادا پیر ہیں سرکار غوث اعظم کے، مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہے۔ وہ فرما رہے ہیں عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچو دوستو کیا مقام ہوں گا سرکار غوث الاعظم کا، کیا شان کیا رفعت ہوں گی سرکار غوث الاعظم کی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ نے ہمیں غوث پاک کی محبت عطا کر دی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ عنوان محبت ہمیں لال کتاب یا ہری کتاب سے نہیں ملا، ہمیں یہ محبت کرنے کا عنوان قرآن اللہ کی کتاب سے ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب میں دیکھتا ہوں کئی ہمارے پاس ایسے کٹھور دل ہے، ٹھنڈے خشک دل۔ زمین ہوتی، دیکھو زمین دو قسم کی ہوتی، ایک زمین وہ ہے جس میں آپ بینجاں ڈالو، گٹلیاں ڈالو، لے کے پورے تربوزہ رکھ دو، جھاڑ نہیں اٹھتا اس میں سے، درخت پیدا نہیں ہوتا، اناج نہیں اگتا، کئی کو بولے بنجر زمین ہے۔ کیا ہے بولا؟ بنجر زمین۔ آپ کے چتور میں بھی ہوں گے نا ایسے زمین؟ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک زمین ایسی رہتی، اس کے اندر اناج ڈالو، اس کے اندر بیج ڈالو، گٹلی ڈالو، وہاں سے جو ہے جھاڑ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بولے یہ کیا زمین ہے؟ بولے یہ زرخیز زمین، نفع بخش زمین، فائدہ پہنچانے والی زمین، یہ ہر چیز کو قبول کرنے والی زمین ہے، جو بیج ڈالو قبول کرتی، آپ کو وہ پھل عطا کر دیتی۔ تو اسی لیے ہمارے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے، ایسے 50 جلسے 50 تقریریں سننے کے بعد بھی مردہ دل یوں ہی بیٹھتا تھا، غور سے دیکھتا کیا بول رہے نقشبندی صاحب، اچھا اوہ، لائٹ لیتا نکل جاتا ختم۔ باپ کا بیٹا کس کے باپ کو بھی اس کے دل پہ وہ بارش کا اثر ہوتا ہی اس نے، ہو کتنا بھی بارش ڈال لو، اناج اندر سے اگنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ بنجر دل ہے، بنجر دل۔ وہ بنجر زمین تھی جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، یہ بنجر دل ہے جہاں کوئی محبت کا پودا نہیں لگتا۔ عجیب اللہ کے فضل ان زمین پر ہوتی ہے جن میں سے اناج نکلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ علماء اہل سنت اور اہل سنت کے مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، سید زادوں پیروں کی صحبت میں بیٹھو، تو اپنے دلوں کو بنجر مت بناؤ، اپنے دلوں کو وہ بناؤ جو عنوان دیا جا رہا ہے، اس عنوان کے تحت دلوں میں غوث اعظم کی محبت کا پودا لگنا چاہیے، دلوں میں اہل بیت کی محبت کا پودا لگنا چاہیے، دل میں رسول اللہ کی محبت کا پودا لگنا چاہیے، اور پھر یہ محبت آگے بڑھتے بڑھتے اتنی آگے بڑھ جائے اس دل میں مولا کی محبت کا پودا نظر آ جائے، اللہ کی محبت کا پودا نظر آ جائے۔ ایسے بنو میرے بھائی، دلوں کو محبت والا بناؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ خالی وہ مال کے پیچھے مر رہے ہیں، وہ کاروبار کے پیچھے مر رہے ہیں، اس کی محبت میں اللہ کرا ان سے زیادہ محبت ادھر ہونی چاہیے۔ ادھر آؤ، یہ عنوان محبت اپنے دلوں میں بساؤ، غوث پاک کے دیوانے بنو، غریب نواز کے دیوانے بنو، اہل بیت کے دیوانے بنو، خاندان نبوت کے دیوانے بنو، رسول اللہ کے دیوانے بنو، اتنے دیوانے اتنے دیوانے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ تمہاری ہر آواز سے ان کی صدائیں بلند ہونے لگے، کہ تمہاری حرکتوں سے ان کی یاد بلند ہونے لگے، ارے تمہارے بیٹھنے سے ان کے تذکرے بلند ہونے لگے، ارے تمہارے آنے جانے سے ان کا عشق کے دروازے کھلنے لگے اور محبت کا سمندر اور طوفان و دریا بہنے لگے۔ ایسے بن جاؤ میرے بھائی، اللہ کا واسطہ محبت والے بنو، محبت کرو اولیاء اللہ سے، محبت کرو اہل بیت پاک سے،
محبت کرو شہدائے کربلا سے، محبت کرو اصحاب پاک سے، محبت کرو رسول پاک سے، محبت کرو اللہ رب ذوالجلال سے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب بس ایک بات سنا دیتا ہوں تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صبح قیامت تک جو میرا مرید ہوگا، اب ہم تو غوث پاک کے زمانے سے 800-900 سال بعد بیٹھے ہوئے، 1000 سال بعد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چشتی القادری ہوتے ہیں۔ ہم نقشبندی ہیں تو نقشبندی القادری ہے، نقشبندی بھی ہے قادری بھی ہے۔ ہم جنیدی ہیں تو جنیدی القادری ہیں، جنیدی بھی ہے قادری بھی ہے۔ سہر وردی جتنے ہیں وہ سہر وردی بھی ہوتے ہیں، قادری بھی ہوتے ہیں، مگر قادری صرف قادری ہوتا ہے۔ قادری جو غوث پاک کی اولاد سے ہیں یا جو ان کے سلسلے سے خلفاء ہیں وہ صرف قادری ہے، وہ صرف قادری ہے۔ تو اسی لیے سارے بزرگوں نے کیا کیا، اپنے سلسلوں کے ساتھ غوث پاک کا سلسلہ جوڑ کے رکھا، غوث پاک کا سلسلہ جوڑ کے رکھا۔ کیوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک جو میرے سلسلے میں مرید ہوا گویا کہ وہ میرا مرید ہے، فرمایا غوث پاک۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جو میرا مرید ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اور جو میرا مرید ہے میں خود اس کی خبر گیری کرتا ہوں، میں خود اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں اپنے مرید سے اتنا باخبر اتنا باخبر اتنا باخبر ہوتا ہوں، میں اگر مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہو اور وہ سو رہا ہو اور سوتے وقت نیند کی غفلت سے اگر اس کی تہبند ہٹ جاتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے اس کی تہبند کو سیدھا کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ میں اس سے اتنا باخبر ہوں، اتنا باخبر ہوں، اس کا کپڑا بھی ہٹ جاتا ہے تو مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو غوث پاک کا دیوانہ ہوتا نا انہیں نیمبو اور ناریلوں کے پیچھے نہیں جاتا۔ میں کو لوگاں پوچھے ارے کیا مول صاحب ایسے بیانہ کر رہے ہیں، دکان بند کر دے رہے ہیں آپ، آنے والے گراہک نہیں آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو پیسے کم دے رہے ہیں، کیا ہے ایسا کہ کوئی پیچھے پڑے آپ ہمارے؟ بولا میاں کیا کروں، نظر غوث پاک پہ پڑ گئی۔ بولا نہیں، جب اصل پہ نظر پڑ جاتی نا تو نخل نظر ہی نہیں آتا اپنے کو۔ تو میرے پیارو ہمارا تعلق غوث پاک سے کمزور ہو گیا، ہمارے دلوں سے غوث پاک کی محبت نکل گئی۔ اللہ کی قسم ایک ایک حرف سے غوث پاک ہمارے واقف ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی شان والا بنایا، خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ کو یہ سرداری عطا کی کہ میں پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو اے غلامو، محبت کرو غوث پاک سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ سنو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے غوث کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مرید کو ستاتا ہے، کوئی میرے مرید کو تکلیف دیتا ہے، کوئی میرے مرید سے دشمنی کرتا ہے، اس کو اذیت پہنچاتا ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں میں کمان سے تیر کھینچ دیا، کمان سے تیر کھینچ دیا، اس پہ چھوڑ دوں گا جو میرے مرید کو ستائے گا، جو میرے مرید کو اذیت پہنچائے گا، اذیت پہنچ تیر چھوڑ دوں گا۔ اور غوث پاک اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کیجئے سرکار غوث پاک ایسے شفیق ایسی مامتا والے ہیں، ماؤں کی ممتا ٹھنڈی ہے، میرے غوث پاک کی ممتا غالب ہے۔ ایسی ممتا ہے ہمارے غوث پاک کی مریدوں کے ساتھ، بڑے شفیق ہے غوث پاک۔ اسی لیے میرے پیارو سرکار غوث پاک سے محبت کرو، غوث پاک سے چاہو، غوث پاک کو اپنا دیوانہ بنا کے، غوث پاک کے دیوانے بن کے رہو۔ بس ایک بات سناتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، ٹھیک 2 بجے انشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیں گے۔ ایک بات سن لیجیے، غوث پاک صرف انسانوں کے لیے ہی غوث نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جنات کے لیے بھی غوث بنایا، فرشتوں کے لیے بھی آپ کو غوث بنایا۔ سبحان اللہ، آپ جنات کے بھی غوث ہیں، فرشتوں کے بھی غوث ہیں۔ اللہ
ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے بڑا مایوس ہو گیا۔ مایوسی کے عالم میں سرکار غوث اعظم سے کہنے لگا، حضور میں بہت پریشان ہوں۔ بولے کیوں؟ تو بولے میری 17 سالہ بیٹی اپنے علاقے سے غائب ہو گئی، اپنے گھر کے پاس سے غائب ہو گئی، گم گئی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک گیا، کچھ دن گزر گئے مگر میری بیٹی نہیں مل رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مراقبہ کیے، آنکھ کھول کر فرمائے کہ یہاں سے آپ اس جنگل کی طرف جائیے، ایک بڑی چٹانیں آئیں گی، پہاڑ آئیں گا، وادی آئیں گی، اس کو چھوڑ دیجئے، پھر دوسری وادی پہ چڑھیے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، پھر تیسری وادی پہ چڑھ کے وہ وادی کے اوپر پہاڑ پہ بیٹھ جائیے، اور آپ کے پاس سے صبح صبح ایک قافلہ گزرے گا، وہ قافلے والے آپ کو سلام کریں گے، ان سے بات کریے اور ان سے کہیے کہ میں نے آپ کو بھیجایا ہے، اور ان سے کہیے کہ آپ کی بچی کو ڈھونڈ کے لا کے دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باپ اپنی بیٹی کی محبت میں جنگل میں چلے گا۔ بھائی جنگل میں جانا بولے تو شیر، چیتا، ببر کس کا نوالا بنتے بول کے ہیبت رہتی، مگر غوث پاک بولے بول کے نہ شیروں کو دیکھ رہا نہ ببروں کو دیکھ رہا، جنگل میں چلا گیا۔ وہ ایک بڑی وادی، پوری پہاڑ پورا چڑھ کے اترا، پھر دوسرا چڑھ کے پھر اترا، پھر تیسرے پہاڑ پہ وادی پہ چڑھا، چڑھ کے وہ ایک بڑے پہاڑ کے اوپر جا کے مانڈی ڈال کے بیٹھ گیا۔ صبح صبح رات بھر سفر کرتے رہا بیچارہ، جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہاں سے قافلہ گزر رہا، وہ قافلہ کس کا ہے؟ جنات کا۔ کس کا قافلہ ہے؟ وہ جنات کا قافلہ ہے۔ وہ قافلہ گزرتے ہوئے وہ جنات کے قافلے نے اس شخص کو دیکھا، بولے یہ آدمی ہمارے علاقے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ جنات کی بستی میں یہ انسان کہیں کو آیا؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے علیہ السلام کے آواز سنے، وعلیکم السلام۔ بولے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بولے مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجایا ہے۔ پوچھنے لگا، وہ جنات کا سردار تھا، وہ جنات کا سردار، اس کے ساتھ بڑے قافلہ تھا، پوچھنے لگا سرکار غوث پاک نے آپ کو یہاں کیوں بھیجایا؟ تو بولے کہا کہ میری بچی گم ہو گئی ہے، میں اس کو بڑے دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کے پاس گیا تو غوث پاک نے مراقبہ کیا اور کہا کہ آپ سے جا کر کہوں، اور آپ سے غوث پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ میری بچی کو ڈھونڈ کے لا کے دیں۔ تو جیسے ہی سنا، وہ جنات کا بادشاہ انتہائی ایکٹیو ہوگا، حرکت میں آیا، آ کے جو ہے اپنے خادموں کو، دوسرے جنات کو کہا دیکھو کہاں ہے ان کی بچی، کون اٹھا کے لے گیا؟ وہ سمجھ گئے کہ جنات اٹھا کے لے گئے، تبھی تو غوث پاک یہاں بھیجے، بول کے بولے کون اٹھا کے لے گیا ان کی بچی کو، دیکھو۔ تو پورا اطراف اکناف کے تمام علاقوں میں ادھر ادھر دیکھے، وہ بچی کہیں نظر نہیں آئی۔ تو آپ کے جو خادم تھے وہ جنات کے صدر کے، وہ اور آگے پہنچتے 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 چین تک چلے گئے۔ چین، بغداد کے جنگل سے چین تک چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو آ کے خبر دیے سرکار چین میں ایک جنات کا قافلہ ہے، انہوں نے ان کی بچی کو اٹھا لیا اور ان کے پاس وہ بچی ہے، تو اس کو جاؤ، وہ جن کو بھی لے آؤ، وہ بچی کو بھی لے آؤ۔ لے آئے، وہ بچی کو لے آئے۔ وہ جنات سے پوچھے تم نے اس کو کیوں اٹھایا؟ بولے سرکار یہ بچی حسین جمیل خوبصورت ہے، ہم کو پسند آئی اس لیے اٹھا لیے۔ تو وہ جنات کے سردار کہنے لگے بدبختوں، کیا تم نہیں جانتے یہ وہ لڑکی ہے جو سرکار غوث الاعظم کے علاقے کی رہنے والی ہے؟ تمہیں شرم نہیں؟ غوث پاک کے علاقے سے لوگوں کو اٹھاتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جلال میں آ کر وہ جنات کے سردار نے وہ جن کو جلا کے خاک کر دیا۔ بولے حکم دیا اس کے بعد خبردار، آج کے بعد کوئی شیخ عبد القادر کے علاقے میں کوئی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرے گا، اور پوری دنیا میں جو غوث اعظم کا مرید ہوگا اس کے ساتھ کوئی شریر حرکت نہیں کرے گا۔ ایسی حکومت سرکار غوث پاک کو اللہ نے جنات پہ عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سمجھے نہیں غوث پاک کو، ہم دیوانے گاؤں والے لوگ ہیں، ہمارے کو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے، جو فرائض میں سے ہے، یہ عشق میں سے جو ہے، انہوں ہم کو کیا مٹھی سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، دیکھو ذرا سوچو، چپچ کسی کا بھی جھنڈا گھر پہ نہیں چڑھتا میرے بھائی۔ پیسے دیے تو کانگریس کا جھنڈا چڑھانے تیار نہیں ہے مسلمان،
نہیں پیسے دیے تو علاقے کی پارٹی والے MLA کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں، مگر پوری دنیا میں میرے غوث کا جھنڈا چڑھ رہا ہے، تو پھر سوچو غوث پاک کس ذات کا عالم ہوں گا، کیسی شان کا عالم ہوں گا۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ کا واسطہ، اور ایک بات لاسٹ حرف آخر سن لو، ہم اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے ہماری۔ ہمارے کو اگر ان کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کا یہ سب سے بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اگر ان کا نام، ہم نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ بغیر وضو غوث پاک کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ ہمیشہ شدت سے وضو کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ بار بار ان کی زبانوں پہ غوث پاک کا نام آتا رہتا ہے۔ اسی لیے وہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ محبت، تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، ہم کوئی اوقات کے لائق ہی نہیں، ہماری کوئی ویلو چ نہیں ہے ان کی بارگاہ کے منگتوں میں۔ بڑے بڑے خطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اولیاء درے غوث اعظم پہ کٹورا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سرکار کچھ نظر ڈال دیجئے، کچھ بھیک عطا کر دیجئے، بلکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کٹورا لے کے کھڑے ہوئے غوث پاک کے دربار میں، سرکار کچھ خیرات ڈال دیجئے، کشکول لے کے کھڑے ہوئے، سرکار کچھ خیرات اس میں ڈال دیجئے، بلکہ ایسی ذات کا نام غوث اعظم ہے۔ آپ کی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو نیٹلے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں اپنے دلوں میں غوث پاک کی محبت کو بساؤ، دیوانے بنو، غوث پاک کے دیوانے بنو، دیوانے بنو۔ میں اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بھی جاتا، جب بھی، ہمیشہ ذکر، اذکار، عبادت، تلاوت میں مشغول، پورے سلف صالحین کی تصویر ترجمانی بنے ہوئے تھے سرکار تاج الدین جنیدی، مگر اس کی تمام کیفیات کے باوجود بھی، اتنی تمام کیفیات کے باوجود بھی سرکار غوث اعظم کی محبت کا غلبہ نظر آتا تھا۔ کئی کو نظر آتا تھا، کیونکہ جس کو بھی افضل و اعلیٰ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے نا، وہ غوث پاک کے وسیلے سے بنایا ہے۔ غوث پاک کے بغیر کسی کی پتہ ہلنے والا ہی نہیں ہے، کسی کی نیا چلنے والی نہیں ہے، کسی کا مسئلہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ 11ویں کو 11ویں فاتحہ نہیں کرنا غوث پاک کی، ہر مہینے کی 11 کو کرنا، ہر مہینے کی 11 کو غوث پاک کی فاتحہ کرنا گھر میں۔ جس گھر میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے وہ گھر سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، رنج، علم، آفات، بلیات دور ہو جاتے۔ عورتاں بیٹھے ہوئے یاد آ گئی، ایک بات بول دیتا ہوں، آج ہمارے بچیاں گورے ہیں، اتنے گورے چھیے تو میل لگ رہا، پھر بھی 70 لوگ دیکھ کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ انہیں آ رہا بول رہا نہیں ہائٹ کم ہے، انہوں آنٹی آگے بول رہے نہیں ایجوکیشن کم ہے، اور ایک آنٹی آگے بول رہے نہیں بالاں چھوٹے ہیں، اور ایک آنٹی آگے بول رہے نہیں ذرا انہوں تھوڑا سا اور گورے رہتے تو اچھا رہتا تھا۔ نامہ رکھ کے چل جا رہے بٹے بازا۔ کیوں ہو رہا؟ اچھا پہلے کے زمانے میں دیکھو تم بچیوں کو اتنا دیکھتے ہیں، نخرے ناٹکاں کچھ بھی نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے بچیاں اڑے آتے تھے۔ پہلے 14 سال میں شادی ہو جاتی تھی، پہلے 15 سال میں بچے پیدا ہو جاتے تھے، 17 سال میں انہوں جو ہے فارغ ہو جاتے تھے۔ اب یہاں 20 سال 22 سال 25 سال ہو رہے ہیں، بچیاں اٹھ رہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، ہمارے گھروں سے ہمارے غوث پاک کا، ہمارے نبی کی اہل بیت کا، ہمارے نبی کے عقیدتوں کا، محبتوں کا، فاتحہ کا، یادوں کا، تذکروں کا ماحول ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ہماری گھروں سے رحمتوں کو اٹھا لیا۔ اللہ کی رحمت جب ختم ہو جاتی نا تو گورے بچیاں بھی لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اللہ کی رحمت جب گھروں سے اٹھ جاتی نا تو پیسہ آتا، خیر و برکت نہیں رہتی۔ اللہ کی رحمت جب گھروں سے اٹھ جاتی نا، رشتہ دار سب رہتے، محبت نہیں رہتی، قدر ختم ہو جاتی، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، انتشار ہمارے گھروں کا جو ہے مشغلہ بن جاتا۔ اس لیے اے میری ماں، اے میری بہنوں، سنو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میرے غوث پاک کی فاتحہ کرنا، اپنے گھروں کو ذکر غوث اعظم سے سجاؤ، اور میری بہنوں سنو، ہر پیر کو اپنے گھر میں درود پاک کا دستر بچھاؤ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی فاتحہ کرو۔
سنو اے جتنے جنیدیو تم یہاں بیٹھے ہو، ارے جنیدیو تم کیا، میں سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ اے میرے مسلمان بھائیو، تم رجب کے مہینے میں ان کی فاتحہ کرو جن کا نام لے کر غوث پاک اپنی گردن کو جھکایا کرتے ہیں۔ اس ذات اقدس کا نام سرکار جنید بغدادی ہے۔ غوث پاک جن کے تذکرے اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے، جن کو حوالہ بنا کے دلیل بنا کے غوث اعظم اپنی مجلس میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ غور کرو میرے پیارے بھائیو، آپ جنیدی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ سرکار جنید بغدادی کی فاتحہ کریں۔ اپنے گھروں کو بزرگوں کی یاد سے مزین کرو۔ ایک دن جو ہے غوث پاک، ایک 11ویں میں ایک دن میں غوث پاک کی فاتحہ، پھر ہر پیر میں رسول اللہ کی فاتحہ، پھر اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ کی فاتحہ، پھر رمضان شریف آ جائے تو 3 تاریخ کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی فاتحہ، پھر اس کے بعد 6 تاریخ آ جائے تو سرکار غریب نواز کی فاتحہ۔ اس طریقے سے آپ جب بزرگوں کو وقت با وقت نذرانے اور تحفے فاتحہ کے پیش کرتے رہیں گے نا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ جائے گا فاتحہ کا، ہائے ہائے ہائے، ہمارے گھر سے تو ہر مہینے کی 3 تاریخ کو جاتا ہے، آپ کے گھر سے بھی جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے، جھوٹ نہیں من، جوتے مار دو پکڑ کے، بھیجو اب سے، بھیجو۔ جب سیدہ کی بارگاہ میں لے جا کر نظر پیش کی جائے گی، سیدہ چتور کی ایک بانڈی نے، آپ کی ایک غلام نے آپ کی بارگاہ میں یہ فاتحہ کا نذرانہ بھیجا ہے، آپ کی اہلیہ کا نام، آپ کی امی کا نام لے کے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کریں گے، تو آپ کی اہلیہ اور فاطمہ کا نام جب سنیں گی تو سیدہ فاطمہ چتور میں کون ہے؟ ایک بار سیدہ پلٹ کے دیکھی، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اجی ہم لوگا پکوڑے تو نہیں ہے نا، ہم لوگا بازو والے تو نہیں ہے نا، سنی ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارے آقا زندہ ہیں، سیدہ کائنات اپنی قبر میں بحیات ہیں، اللہ کی قسم وہ ہم کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ ہائے 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 ہائے، جب ان کی نظر کرم ہو جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے۔ ہر 11ویں کو آپ غوث پاک کا نظر پیش کر رہے ہیں، لے جا کر غوث پاک کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جائے گا، سرکار چتور سے فلاں بن فلاں نے، فلاں نے، فلاں پیر کے فلاں مرید نے آپ کی بارگاہ میں سرکار یہ نذران عقیدت بھیجا ہے، غوث پاک چلو جان دو چھوڑو۔ غوث پاک ایک مرتبہ جو ہے نظر انداز کر دیں گے، دوسری بار نظر انداز، تیسری بار، مہینے سال میں آپ 12 بار بھیج رہے ہیں، ہر 11ویں کو، ہر مہینے کی 11ویں کو ایک بار بھی غوث پاک نظر ڈال دیے، اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ مگر غوث پاک ایسا نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں، عقیدت کمزور ہے تو کمزور انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ غوث پاک نظر انداز کرنے والے نہیں، وہ تو فاتحہ کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ تو 24 گھنٹے مریدوں پہ نظر رکھنے والے ہیں۔ نظر بھیجو میرے بھائی، اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، عقیدت کا ماحول بناؤ، محبت کا ماحول بناؤ، پیار کا ماحول بناؤ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور کرنا کیا ہے میری بہنوں کو آسان سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کام بولے تو عورتیں لڑنے کو آ جاتے ہیں، مارنے کو آتے ہیں۔ کئی تو یہاں بیچارے ایسے مظلوم شوہراں بیٹھے جو بیوی کے جوتے کھائے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شوہر مار رہا بول کے کمپلینٹ آتی تھی، اب کیا ہو رہا، حضرت میری بیوی مار رہی، کچھ تو بھی وظیفہ دیو بول کے کمپلینٹ آتی، الٹا چل رہا ماحول پورا۔ تو اب ایسے مظلوم شوہروں کے بیچ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، عورتیں بولیں گے کیا ہے بھائی، نقشبندی صاحب کو سکھا کے لائے کیا، پہلے ہے سوچ یہ دال چٹنی پکانے نہیں ہو رہا، اب انہوں فاتحہ کا پکاؤ بول رہا ہے۔ عورتیں گھر میں گئے بعد کہیں آپ کے اوپر ظلم کریں گے، اس لیے ان کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو ایک مسئلے کو سن لو، ایک مسئلہ سن لو، کرنا کیا ہے، آپ تو روزانہ سالن کھانا پکا رہے ہیں، نہیں کھانا تو پکانا ہی پکانا ہے، اب وہ کھانے میں تھوڑا خصوصی کھانے کا اہتمام کرنا ہے، بس چولہا تو بگونے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، وہ بگونوں میں تھوڑا ایکسٹرا آئٹمہ ڈال دیے تو ایکسٹرا آئٹمہ پڑتے کہ وہی چاول سفید جا کے بریانی بن جاتی، وہی سفید چاول جا کے بگارا کھانا بن جاتا، وہی سفید چاول جا کے پلاؤ بن جاتا، قصہ ختم۔
वही रात में टेबल पे बैठ के दस्तरखान पे बैठ के सब खाना खाने वाले हैं। खाना खाने से पहले 5 मिनट खड़ के कुछ सूरे, कुछ आयतें, कुछ वज़ाइफ पढ़े, गौसे पाक को नजर करे, किस्सा खत्म, घर के अंदर। अब उसके बाद रहमतें देखो आप, बीमारी शर्माएंगी आपके घर को आने के वास्ते, अम्मा नको भाई गौसे पाक के गुलाम का घर है बोलेंगी। बलाएं आपके घर में आने से पहले 17 मरतबा सोचेंगे, अरे बाप रे बाप नको भाई अली के दीवाने का घर है। आपके घर में परेशानी, रंज, अलम, आफात, बलैयात आने से पहले सोचेंगे इस घर में नहीं जाना, ये दरूद पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों का घर है, दरूद पढ़ने वालों का घर है, मुस्तफ़ा के गुलामों का घर है। अल्लाहु अकबर। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात आज हमारी तमाम बलैयात, अज़ाबा, टेंशन इसी वजह से हमारे घरों में लफड़े झगड़े, जो टेंशन इसी वास्ते, ये चीज़ें करना शुरू कर दो, घर से बलैयात खत्म, आफात खत्म, रंजो अलम खत्म, टेंशन खत्म, खुशो खुर्रम ऐसे रहेंगे मियाँ भाई। सुभान अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।